دوستو نمرود کون تھا؟ نمرود کس طرح کا بادشاہ تھا؟ یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا کرتا تھا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو اس نے آپ سے کیا کہا؟ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ تو نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بہت بڑا ہو کر اقبال مند اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گیا تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں۔ جو یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور آپ نے اعلان فرمایا۔ نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک مکالمہ شروع کر دیا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی پاگل آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود بہت تو حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظر ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظر میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی کہ جب کہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس واقعہ سے چند اسباق روشنی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی
اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکل دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوتوں والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ وہ یہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر حقیقت افروز ہے یہ شعر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز یار کمنٹ تو کر دیا کرو، میری کچھ حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیوز بناتا ہوں، کم سے کم آپ مجھے بتا تو دیں کہ ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں۔